بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بڑا اہم ٹاپک ہے اور وہ ٹاپک غریب کے بچوں کے ساتھ جو ایک صدیوں سے ظلم چلا آ رہا ہے وہی اسی طرح چلتا رہے گا. وہ جو بھی آئے گا، چاہے وہ ضلعی انتظامیہ ہے یا جو ایک ہمارے یہاں پہ کمشنر صاحب جو ڈویژن لیول پہ کمشنر ہیں، اب وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا غریب کو اس ملک میں جینے کا حق نہیں، غریب کے بچوں کو اس ملک میں جینے کا حق نہیں. یہاں پہ ٹاپک یہ ہے کہ ایک جم خانہ بن رہا ہے یہاں پہ، اور جم خانے کی ممبر شپ فیس جو انہوں نے رکھی ہے وہ 2.5 لاکھ روپے، اور ہماری اطلاع کے مطابق تقریباً 250 سے زیادہ لوگ ممبر شپ لے چکے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو 17 گریڈ سے اباؤ یا وہ تاجر جو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کے اندر جو اس وقت مہنگائی کا زور و زور، اور جو اس وقت آپ کہہ لیں، میں اس کو کیا لفظ کہوں کہ آپ عوام جو ہے اس وقت وہ زیادہ سمجھدار ہیں. اور بڑا اہم موضوع ہے کہ ممبر شپ وہی لوگ لے رہے ہیں جو پرائز کنٹرول کمیٹیوں کے ممبر ہیں، یا وہ تاجر ہیں، یا بیوروکریسی کے جو 17 یا 17 سے اباؤ گریڈ کے آفیسر ہیں وہی لے رہے ہیں. غریب کے بچے کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. غریب کا بچہ وہی جب سنے گا کہ وہاں پہ جم خانہ بنا ہے اور وہاں پہ سوئمنگ پول ہے، ٹیبل ٹینس ہے، بیڈمنٹن ہے، سپورٹس کی مختلف جو ہے اس میں گیمز وہ وہاں پہ ہوتی ہیں. اب سوئمنگ پول کا ہر شخص دیوانہ ہے، چاہے وہ غریب کا بچہ ہے یا امیر کا بچہ ہے. بچے سب کے سانجے ہیں. بچے ہمارے مستقبل کے لیے ہم نے ان کو تیار کرنا ہے، ان کو وہ چیزیں بتانی ہے جو ہمارے بچوں کے لیے بہتر. امیر کا بچہ تو جم خانے میں جائے گا، سوئمنگ پول میں، لیکن غریب کا بچہ دریائے سندھ میں جائے گا ڈوبنے کے لیے، جبکہ ڈی سی صاحب دفعہ 144 نافذ کر دیتے ہیں. 2-4 دن وہ بڑا گہما گہمی اور پتہ نہیں کیا ہو گیا پتہ نہیں ادھر وہ ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ جب بھی دیکھیں غریب کا بچہ جب جم خانے میں اس کو سہولیات نہیں ملیں گی، سوئمنگ پول اس کو نہیں ملے گا، ٹیبل ٹینس کے لیے وہ جا کے نہیں کھیل سکے گا، بیڈمنٹن نہیں کھیل سکے گا، مختلف اور ایسی گیمیں ہیں جو وہ نہیں کھیل سکے گا، تو اس نے سوئمنگ کے لیے دریائے سندھ جانا ہے اور وہاں جا کے اس نے ڈوبنا ہے، کیونکہ وہ غریب کا بچہ ہے، مڈل کلاس کا بچہ ہے، اس کے نصیب میں یہی لکھا ہے. اور جو سہولیات ہیں وہ بیوروکریسی کے لیے اور بڑے تاجروں کے لیے اور ان پرائز کنٹرول کمیٹی کے ممبران کے لیے، یا 17 گریڈ یا اس سے اباؤ ان افسران بالا کے لیے. میرے ساتھ طیب امان صاحب بیٹھے ہیں، یہی ہمارا ٹاپک ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی صاحب، آپ نے اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا. میرا آج کا موضوع ہے غریب اور جم خانہ، مطلب ہے جن خانہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کمشنر صاحب راولپنڈی، آپ جو ڈویژنل کے انچارج ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے اٹک کا، آپ نے اٹک کبھی گھوم کر دیکھا نہیں ہے. اٹک میں کیا ہے، آپ نے جم خانے کی بنیاد تو رکھ دی لیکن کسی غریب کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا. غریب دنیا میں آیا کیوں ہے؟ روتا ہوا آتا ہے، روتا ہوا چلا جاتا ہے. یہاں پر ہمارے اٹک میں کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب، ہمارے اس اٹک میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر غریب بچہ جا کے کھیل سکے، بیٹھ سکے، یا جو چھٹی کا دن ہوتا ہے اس کے ماں باپ ان کو کسی جگہ پر
لے کر جا کر کے کچھ چولہے کا مقام ہو یا یہاں کسی جگہ میں جا کر وہ اپنے بچوں کو سیر کرا سکے. ہمارا یہ حال ہے. آپ نے جم خانے کی بنیاد رکھ دی لیکن آپ نے اٹک کی غریب کی آواز نہیں سنی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے جتنے بھی اٹک کے بیوروکریٹس ہیں یہ سارے اٹک کے غریب عوام کو لوٹنے کے چکر میں ہیں. یہاں پر مہنگائی بڑھ رہی ہے, بجلی کے بل جمع نہیں ہو رہی ہیں, سکول کی فیسیں نہیں دی جا رہی ہیں, اور یہاں پر ہمارے جتنے انویسٹر ہیں, جتنے ٹاؤن اور سوسائٹیوں کے مالکان ہیں, وہ اپنی سوسائٹیاں پاس کرانے کے لیے جم میں پارٹنرشپ لے رہے ہیں اور ممبرشپ لے کر آج تقریباً 200 سے لے کر 250 تک لوگ جو ہیں انہوں نے جم کی ممبرشپ لے لی ہے. غریب کہاں جائے گا؟ جب غریب باپ ماں اس کو لے کر نکلے گی, وہ بتائے گا بچہ کہ پاپا میں نے جم خانے جانا ہے, تو اس کی ماں بولے گی جم خانے میں ہم کیسے جائیں گے, ہم تو روٹی نہیں کھا سکتے. میری اعلیٰ حکام اور ڈپٹی کمشنر صاحب آپ سے گزارش ہے, برائے مہربانی غریب کے لیے کوئی وہاں پر کوٹا مخصوص کریں جس میں غریب آدمی جا سکے, اپنے بچوں کو وہ جھولے کھلا سکے. اگر وہ جھولے نہیں کھائیں گے, اگر وہ جم میں نہیں جا سکتے تو پھر وہ درائے سندھ میں جائیں گے. یہاں پہ آپ نے دفعہ 144 لگا دیتے ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. 2 دن کے لیے وہ بات ہوتی ہے, اس کے بعد وہی بات ہو جاتی ہے. وہاں سے ہم لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں اپنے بچوں کی, چھوٹے بچوں کی. خدا را غریب کے لیے اس جم میں ایسا کوئی سسٹم مختص کریں جس میں غریب بچے کے لیے بھی اتنی آزادی ہونی چاہیے جتنی کہ امیر زادے کے لیے ہونی چاہیے. کیا خدا نے غریب کو رلنے کے لیے نعوذ باللہ پیدا کیا ہے؟ ہم نعوذ باللہ فرعون بنے ہوئے ہیں. ہمارے اٹک کی عوام جاگ جائے گی. جس وقت اٹک کی عوام جاگے گی تو یہ جم خانہ نہیں چلنے دیں گے. جی بہت شکریہ جی طیب امان صاحب. آپ کے دل کی بات, جو عوام کی بات, ہم باہر نکلتے ہیں, ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ غریب کے بچے کے لیے آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے. ہمارا کام ہے آواز اٹھانا, ہم اٹھاتے رہیں گے. کیوں کہ میں بھی اسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, اسی مڈل کلاس میں میں بھی رہتا ہوں. سارا دن ہم جب باہر نکلتے ہیں تو یہی پبلک اور وہی غریب لوگ, وہی مڈل کلاس لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ جم خانہ صرف امیر لوگوں کے لیے بنا ہے, بیوروکریٹس کے لیے بنا ہے, یا ان تاجر طبقے کے لیے بنا ہے. تو ہمارے لیے یہاں پہ جو تفریح کی سہولیات ہیں, کیا ہمارے بچے صحت مند معاشرے میں نہیں رہ سکتے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام ہم سے پوچھتی ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ان غریب اور مڈل کلاس عوام کی آواز اقوام بالا تک پہنچائے. ابھی چند دن پہلے یہاں علماء صاحب نے ایک قرارداد بھی پیش کی کہ یہ جم خانہ جو بنا رہے ہیں اس کی جگہ پہ کوئی ایسا چیز بنا دیتے جو فلاحی ادارہ ہو جس میں شراکت بھی کریں لوگ, اور ان غریب کے جو بچے ہیں ان لوگوں کو کوئی فائدہ مل سکے. میرے خیال میں اگر ہمارے جو ڈویژن کے کمشنر صاحب ہیں یا ہمارے یہاں ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, وہ باہر نکلیں, عوام سے پوچھیں, عوام کو بلائیں, عوام کے مسائل سنیں, تو پھر پتہ چلے گا کہ یہاں کس چیز کی ضرورت ہے. اب یہ جم خانہ تو بننا شروع ہو گیا ہے, بن بھی جائے گا. وہاں پہ سہولیات وہی چند مخصوص لوگوں کو ہی ملتی رہیں گی. میرے خیال میں یہ چیزیں بڑی انتہائی اہم ہیں کہ ہمیں اپنی
ان غریب عوام کے لیے سوچنا چاہیے اور ہم ان کی آواز کو اعلیٰ اقتدار کے ایوانوں تک یا اس بیوروکریسی تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ ہمارے بچے سوئمنگ پول کا جب سنتے ہیں تو وہ ان کا بھی دل کرتا ہے وہاں جا کے تیراکی کریں، وہاں جا کے ایک مخصوص ان کی لمٹ ہوتی ہے گہرائی جو انہوں نے رکھی ہوتی ہے کہ اتنے فٹ ہے، اس سے زیادہ پھر اتنے فٹ ہے، پھر اتنے فٹ ہے، لیکن وہ سہولیات غریب اور مڈل کلاس کے بچے کو نہیں مل رہی۔ مڈل کلاس اور غریب کا بچہ جو ہے وہ دریائے سندھ میں جائے گا، وہیں جا کے ڈوبے گا، وہیں جا کے اس کی جو لاش ہے وہ اس غریب کے یا مڈل کلاس کے جو والدین ہیں وہی وصول کریں گے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا جو صدیوں سے جاری ہے۔ اور میرے خیال میں جب سے پاکستان بنا ہے یہ پاکستان میں اسی طرح ہی ہو رہا ہے کہ امیر کے لیے سہولیات ہیں، ان کے لیے ہر وہ سہولت جو ان کو نہیں بھی ضرورت ان کو مہیا کی جا رہی ہے۔ میں آخر میں پھر ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، انوار الحق کاکڑ صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو جم خانہ یہاں پہ بن رہا ہے یا تو اس میں غریب کے لیے ممبرشپ بالکل فری کریں کہ غریب کا بچہ جائے وہاں پہ اور اس سہولت سے فائدہ اٹھائے اور آگے جا کے وہ پاکستان کا نام روشن کرے۔ جب پاکستان کا نام روشن ہوگا، ایک غریب کے گھر سے نکلا ہوا بچہ جب اس کا نام لیا جائے گا کہ یہ فلاں نام ہے اس بچے کا اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا بچہ ہے، ہمارے ان غریب اور مڈل کلاس کے لوگوں کے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اب مجھے وہی بات کرنی پڑے گی کہ غریب کے بچے کو آگے نہیں آنے دینا۔ یہی ایک جو بیوروکریسی ہے یا ہمارے سیاستدان ہیں یا جتنے لوگ بھی ہیں، انوار الحق کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب اور ان کے ساتھ جو کابینہ ہیں، چیف منسٹرز ہیں، جو بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ اس چیز کے اوپر فوری ایکشن لیں اور غریب کے لیے سوچیں، غریب کے بچوں کے لیے سوچیں۔ جب غریب کے لیے سوچا جائے گا، غریب کے بچوں کے لیے سوچا جائے گا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ ثابت کرے گا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، چاہے وہ سپورٹس ہو یا اپنے ملک کا دفاع ہو یا اپنے ملک کے لیے قربانی دینی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فوج کے اندر بھی ماشاءاللہ ہمارے افسران نے بھی قربانیاں دی، شہادت کا رتبہ بھی حاصل کیا انہوں نے۔ سب سے زیادہ ہمارے جوان جو ان غریب گھرانوں کے ہیں، ان کی شہادت روز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فلاں بارڈر پہ، فلاں جگہ پہ، فلاں دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے جو اتنے جوان شہید ہو گئے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ غریب کے بچے۔ جب غریب کے بچے شہادت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور شہادت اپنے ملک کی خاطر دے رہے ہیں، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خاطر دے رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے بچوں کے لیے یہ سہولیات رکھیں، اس کو جم خانہ رکھیں، اور جم خانہ جو ہے وہ غریب کے لیے بھی اسی طرح سہولیات ہوں جو کہ ایک بیوروکریسی یا ایسے لوگوں کے لیے جو سہولیات ہیں وہ ہوں، اسی طرح غریب کو بھی مل سکیں۔ جب جم خانہ ہی رہے گا تو اس وقت غریب کا بچہ وہاں جائے گا، لیکن جب غریب کے بچے کے لیے اس کو جن خانہ بنا دیا جائے گا تو پھر اس کے والدین جب وہاں سے گزریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ بیٹا یہ جم خانہ نہیں ہے، یہ جن خانہ ہے، ہم اس کے اندر نہیں جا سکتے، اس کے اندر جن رہتے ہیں، بلائیں رہتی ہیں، اس طرح کی الفاظ کہیں گے۔ تو میرے اعلیٰ کام سے گزارش ہے کہ اس پہ
غور و فکر کریں, غریب کے لیے سہولیات پیدا کریں. انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اور میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود طیب اوان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے اور اعلیٰ حکام تک عوام کی آواز پہنچانے کی کوشش کی. آخر میں میرا جو نعرہ ہوتا ہے وہ نعرہ اہم نعرہ اور ہمیں مرتے دم تک لگانا چاہیے, اور میں تو لگاتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے. پاک فوج زندہ زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.